آج میرے عزیزوں اپنی زندگی کی ہار جیت کے اندر دیکھ لیا کرو، مکان بنانے میں، دکان بنانے میں، سود لینے میں، کاروبار چلانے میں، میرے عزیزوں دیکھ لیا کرو کہ میں جیت رہا ہوں کہ اسلام جیت رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رحمت کائنات پہنچ گئے، جا کے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، حضرت علی کے مکان کی دیواروں سے مٹی بھر بھر کے زمین پر آ رہی تھی، اما فاطمہ کے چولہے میں آگ کوئی نہیں، ماں جی کے برتن میں سالن کوئی نہیں، چنگیر میں روٹی کوئی نہیں، جو کپڑا جو چادر ابے جی کے گھر سے لے کے آئی تھی اسی کپڑے کے اندر تیسرا دن گزر رہا ہے۔ رحمت والا نبی اگر میرے عزیزو دنیا کا مال و متاع دیکھتا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا علی کو مسجد میں عدالت میں لاؤں گا، ابو بکر عمر کو بتلاؤں گا، صحابہ اکرام کو بتلاؤں گا، علی تیری جرت 3 دن ہو گئے میری بیٹی نے کچھ کھایا یا پیا کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم اس وقت کے ماں باپ بیٹی کا گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے، اس وقت کے ماں باپ بیٹی کا گھر آباد کیا کرتے تھے۔ اور میرے یاروں، میرے پیاروں، جب بیٹی دے دی تو سب کچھ دے دیا، اب فون کر کے اس کی زندگی کو خلط مت نہ کیا کرو، دن کے اجالے میں میری لاڈلی کیا کر رہی ہے، ہنڈی پکا رہی ہے، ہاں مجھے کیا پتا تھا، اللہ اکبر میں تجھے عذابوں کے اندر پھینک دوں گی، گھر کے اتنے جی ہیں، میری لال میری چاند سی بیٹی نے تو کبھی انڈا نہیں پکایا، یہ خدا کی قسم گھر نہیں بن رہا، گھر اجڑ رہا ہے۔ اگر میری بہنیں بیٹیاں کہیں دائیں بائیں بیٹھے سن رہی ہیں، بنات کا مدرسہ ہے تو وہاں بیٹھی سن رہی ہیں، اگر موبائل کے ذریعے سن رہی ہے، میری بچی ٹھیک ہے تجھے اپنے باپ کی داڑھی کا حیا کوئی نہیں، ماں کے چٹے بالوں کا حیا کوئی نہیں، اے میری لال ہے میری دھیرانی، کم سے کم اس لال جوڑے کا تو خیال کر لیا کر جس کو لبرٹی میں سے فیروز پور روڈ سے مزنگ سے جسے میرے عزیزوں 1 لاکھ روپے کا خرید کے لے کے آئی، 1 گھنٹے کے لیے 1 لاکھ روپے کا جوڑا گوٹے والا تو نے دوپٹہ پہنا، لاہور کے اندر سب سے جو مہنگی ترین گاڑی تھی وہ پھولوں میں سج دھج کے تیرے دروازے پر آئی، اللہ اکبر، اس وقت دولہا بھی دیکھنے والا تھا، اللہ غنی براتی بھی نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہر طرف خوشی خوشی تھی، تیرا قدم جب گاڑی کے اندر آیا تو تجھے لینے والے لانے والے تجھے لے جانے والے سمجھے یہ ہمارے گھر کو جنت بنائے گی، یہ لال رنگ نہیں گلاب کا پھول ہے جو ہمارے گھر کے اندر کلیاں بن بن کے پتیاں بن بن کے بکھرے گا، ہمارا گھر روشن ہوگا، بھائی کو بھائی کا پیار ملے گا، بہن کو بہن کا پیار ملے گا، ساس ماں کی نظر سے دیکھی جائے گی، سسر ابے کی نظر سے دیکھا جائے گا، لیکن ان بد نصیبوں کو کیا پتا تھا ہم اپنے گھر میں لال جوڑے والی نہیں لے کے آ رہے بلکہ زہر قاتل لے کے آ رہے ہیں، جو شادی کے 1 سال کے اندر باپ کی داڑھی نچوائے گی، ماں کے سر میں جوتیاں پڑوائے گی، بہنوں کو گھر سے دھکے دلوائے گی، بھائی بھائی سے بات کرے گا، آپ یقین جانو میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کرتا، میں سنی سنائی بات نہیں کرتا، ملتان کا میرا بہت ہی پیارا لاڈلا سا ایک ویر ہے، میرے عزیزو ایک دن گاڑی کے اندر یہ کر کے مسافہ کرنے لگا، میرے ہاتھوں پر سر رکھ کے رونے لگ گیا، میں نے کہا بیٹے پرے ہو، میں نے کہا سمجھے پتہ نہیں کوئی پریشانی ہے، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی صاحب مجھے بتاؤ خودکشی کر لوں کیا کرو، میں نے کہا بیٹے کیا ہوا، کہا مولانا اما ابا نے مجھے اوپر کمرہ دے دیا اور مولانا اب وہ خود نیچے رہتے ہیں، اب میں جب دکان سے باہر آؤں تو سب سے پہلے میری ماں مجھے ملتی ہے، بتا میں اس سے منہ موڑ کے کیسے چلا جاؤں، میرا ابا کہتا ہے پتر کی حال ہے، بتا میں منہ موڑ کے کیسے چلا جاؤں، مولانا ماں باپ کے پاس 10 منٹ بیٹھنا عذاب ہو جاتا ہے، اوپر جاتا ہوں ساری رات بیوی لڑتی ہے کمرے سے باہر نکال دیتی ہے، مولانا بتا ان کو چھوڑوں خدا ناراض، ان کو چھوڑوں خدا ناراض، مولانا پھر میں نے فیصلہ کر لیا میں خودکشی کر لوں، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اللہ کی قسم میرے پیاروں میں کبھی کبھی اپنا موبائل ہی بند کر دیتا ہوں، لوگ گلا کرتے ہیں مولوی صاحب تیرے تو تاریخ لینی ہے تو نمبر بند کر کے بیٹھتا ہے، میں سے کھولتا ہوں لوگوں کے غموں کی داستان، پتہ نہیں پورے پاکستان پوری دنیا سے بیٹیاں مجھے کیا سمجھتی ہیں، بہنیں مجھے کیا سمجھتی ہیں، اللہ اکبر، ایک بچی کا مجھے فون آیا کہ مولانا 4 بہنیں پتہ نہیں بھائی کتنے مجھے یاد نہیں، کہ جب سے پیدا ہوئی باپ نے آج تک ہمیں ہنس کے نہیں دیکھا، مولانا ہمیں شادی ہوئے عرصہ گزر گیا، ہم بچوں والی ہو گئی، وہ دو والا ہو گیا، مولوی صاحب بچے پوچھتے ہیں نانے کے گھر جائے گی، بتا نانے کے گھر جا کے کیا کریں جو سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، میں نے کہا بیٹی وہ ستیلا باپ ہے کہ حقیقی باپ ہے، اللہ اکبر وہ حقیقی باپ ہے، میں نے کہا پھر مجھے فون کر کے دکھڑا نہ سنا، مصلے پر بیٹھ کے خدا کو دکھڑا سنا، کیونکہ دلوں کے حال اور دلوں کے بدلنے کا اللہ اکبر حکم، دلوں کے بدلنے کی طاقت اسی کے پاس ہے، جب اللہ اکبر بیٹی کا رونا ہی باپ کا دل نرم کر نہ سکا تو عبدالحنان کی دعا اس کے دل کو کیا نرم کرے گی، ہر گھر کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے، یہ تمہارے قریب میں پاک رب ہے،
जिन्होंने मुझे घर के इफ्तिताई तकरीब पे बुलाया था, चलो मैं उनके तुम्हें पास ले चलूं। उस पाक रब ने जिस मकान के सामने में इफ्तिताई तकरीब में गया, एक ठेला लगा हुआ था। ये ठेला किसी गरीब का नहीं था, ये ठेला मेरे प्यारों किसी गरीब का नहीं था, किसी उजड़े हुए का नहीं था, ये अमीर आदमी का था जिसका बहुत बड़ा कारोबार लाहौर में था। फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ के अंदर आ गया, पता नहीं किस बात पे पकड़ आ गई। फिर उसका ना मकान रहा, ना दुकान रहा, ना गाड़ी रही। अल्लाह अकबर। कुछ अरसा पहले का मौलाना साहब 8 दिन हो गए ठेला बंद है। मैंने कहा क्या हुआ? रिश्तेदारों में चला गया या बुजुर्ग बीमार है? कहा ना बीमार हुआ ना रिश्तेदारों में गया, बल्कि वो दुनिया से ही चला गया। मौलाना उसने फांसी ले ली, फंदा लटका के पंखे पर अपने आप को गला दबा लिया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा मौलाना बेटी की मंगनी कर दी थी और शादी वाले कह रहे थे तारीख दे दे लड़के वाले। एक दिन बेटी की तारीख देने के लिए उनके दरवाजे पे चला गया। उस गरीब को क्या पता था इंसानियत का जनाजा निकालने वालों के पास जा रहा हूं, इंसानियत को संभालने वालों के पास नहीं जा रहा। उन्होंने कहा मियां जब बेटी की मंगनी की थी तो उस वक्त रईस का मामला था, हमने यही देख के रिश्ता किया। कहती लंबी लिस्ट दहेज की उसके हाथ के अंदर पकड़ा दी, ये तैयार कर, जिस दिन कहे गए घंटे पहले बता देना बेटी लेने के लिए आ जाएंगे। जब उसे फांसी के फंदे से मेरे अजीजों खुदकुशी के फंदे से नीचे उतारा, वही लिस्ट जो ससुराल ने लिख के दी थी वो नीचे पड़ी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था बेटी मुझे माफ कर देना, तेरा बाप तुझे कफन तो दे गया, तुझे लाल जोड़ा ना दे सका, सारी जिंदगी के आंसू तुझे अरमानों के दे गया है मेरी बेटी। मैं तो तेरे लिए डोली लेने गया था, मुझे क्या पता था डोली लेने वाला जनाजे की डोली पे खुद चला जाएगा। मेरी बच्ची अल्लाह अकबर। ये पकड़, ये खत पढ़कर जवाब पढ़कर बाप के लिए दुआ करना, बाप के लिए दुआ करती रहना। अब सारी जिंदगी अरमानों पे गुजार देना, कोई होगा जो तुझे नेक समझ के ले जाएगा। है मेरी बच्ची, ये ससुराल वालों ने जहेज की फरमाइश की, तेरे बाप ये जहेज की फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तेरे सामने मुंह दिखाने के काबिल ही रहा। तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए कब्र में अपना मुंह छुपा के चला गया। यकीन जानो यहाँ चोट लगी, इस चोट का असर आंख के जरिए हुआ। मैंने कहा मियां सईदी मियां नवीद, रब्बे काबा की कसम ये घर की कहानी नहीं, हर घर की ये कहानी है। यकीन जानो भुट्टा बेचने वाला शाम को अपने घर के अंदर आया, उसने देखा बेटी तकिए में मुंह लेके लेटी हुई है, घर के अंदर अफसुर्दी ऐसे कोई मैयत हो गई हो। माँ से पूछने लगा, बीवी से पूछने लगा क्या बात है, पेट में दर्द है, बुखार है, डॉक्टर के लिए ले जाती। अल्लाह अकबर। कहने लगी ना पेट का दर्द है, इसको तो अरमानों का दर्द है। बाप कहने लगा क्या हुआ? खुद ही जाके पूछ ले। बेटी के सर पे हाथ फेरा, उसने धाड़ मारी, चीख मार के रोने लग गई। बाप ने आंखों से पहचान लिया और कहा बेटी मुझे लग रहा है कि आज भी फिर तू किसी अमीरजादी का जहेज दे के आई है। वो वीरो तुमने दिया उसने लिया, लेकिन किसी के दिल के टुकड़े तो ना किया करो। सारी देखने वाली नंबरदारनियां नहीं होती, सारी देखने वाली मेरे अजीजों चौधरानियां नहीं होती। पता नहीं अब्दुल हन्नान जैसे फकीर की बेटी भी कहीं चली जाए, मौलवी जो 10,000 तनख्वाह लेता है उसकी बेटी भी जाके खड़ी हो जाती है। मेरे अजीजों जो मस्जिद की करता है वो भी मेरे अजीजों खड़ा होता है, उसकी दी रानी खड़ी होती है। यकीन जानो हमने तो कलमा उस नबी का पढ़ा है जो लोगों के दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए को जोड़ने के लिए आया।